اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 28 to 30۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی برتر ہے، بڑا ہے۔ انسان کا زندہ رہنا خود یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ہر ایک سیکنڈ کے اندر کئی لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کئی لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے خالق ہے انسان کا، حیوانوں کا، جانوروں کا اور پوری یہ کائنات کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کائنات ہو، پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کا پورا جو ہے چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سولار سسٹم جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر سورج اور 9 پلانٹس جو ہے گھومتے رہتے ہیں اور کچھ پلانٹس کے کچھ مونز بھی ہوتے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ ملا کے سولار سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کئی لاکھوں سولار سسٹم مل کے ایک گیلیکسی بنتا ہے، اور اسی طریقے سے تقریباً more than 200 بلین گیلیکسی مل کے ایک ملکی وے گیلیکسی بنتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے یا جن انسٹرومنٹس کو یوز کر کے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے عقل وہاں تک کی پہنچتی ہے، مگر اللہ نے جو کریٹ کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے یہ مقررہ وقت تک سب کچھ جو ہے طے کر کے رکھا ہے، اور سب اپنے اپنے مقام پر گھوم رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو قرآن نازل ہوا 1400 سال کے پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں گے 100 سال کے پہلے بھی اگر یہ چیزیں اگر بتاتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ آج سے 200 سال کے پہلے بھی اگر کوئی یہ قرآن کی آیتیں بولتے تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے۔ مگر آج انسان جو ہے فزکس کے اندر اتنے آگے نکل گیا ہے کہ اگر یہ قرآن کو رکھ کے اگر وہ فزکس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے تو وہ اس کو سامنے ویسے ہی پا رہا ہے، ویسے ہی دیکھ رہا ہے کہ سارے پلانٹس کیسے اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ سائنس پہلے یہ کہنے لگی کہ سورج رکا ہوا ہے مگر اس کے اطراف دنیا گھومتی ہے، پھر کہنے لگی کہ نہیں دنیا گھوم رہی ہے، سورج رکا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے کہ مطلب جو پلانٹ جو ہے تیسرے آربٹ میں یعنی ارتھ گھومنا تھا، اگر وہ ہٹ کے چوتھے آربٹ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب چاند اگر دنیا کے اندر آ کے گھس جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہے اپنی کائنات کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اور یہ سارا ایک مقررہ وقت تک ہے، ایک ٹائم فکس کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایک وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ یہ سب درہم برہم ہو جائیں گے، جس دن کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حساب و کتاب لے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ جو ہے اپنی کائنات کے بارے میں بتا کے فرماتا ہے کہ اس کے سوا
جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ برتر اور بڑا ہے۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اگر اس کو تھوڑا غور و فکر بھی کریں گے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، صرف میرے اندر آپ دیکھیے کہ کیسی فزیولوجی چل رہی ہے، کیسی پیتھولوجی ہوتی ہے۔ پیتھولوجی کے معنی اب نارمل فنکشن آف دا باڈی، فزیولوجی کے معنی دا نارمل فنکشن آف دا باڈی۔ اگر اناٹمی دیکھیے، ہر چیز پہ اگر آپ غور کریں گے کہ مطلب میری کڈنی کس طریقے سے جو ہے کام کر رہی ہے، میرا ہارٹ جو ہے کیسا پورے باڈی کے اندر جو ہے بلڈ پمپ کر رہا ہے، ہر چیز پہ غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمتیں الحمدللہ جو ہے نظر آئیں گی۔ اب اللہ کو چھوڑ کے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر وہ ایک انسان کو بنا نہیں سکتے، یعنی سارے لوگ مل کے، سارے بتیں مل کے ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور چلا رہا ہے، اور یہ پیدا کرتا رہے گا، لوگوں کو موت دیتا رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر اللہ کے نشانیوں کو پہچان کے اللہ تک پہنچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جو انسان سمجھنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چھوٹی نشانی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور جو انسان سمجھنا نہیں چاہتا، ہر چیز جاننے کے باوجود بھی انجان نہ بنتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھانا آسان ہے، جو لوگ سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کبھی جگا نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔